نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آج آپ کی خدمت میں انعام رمضان نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو خیر اور سلامتی اور برکت کے ساتھ رکھے۔ رمضان المبارک کی یہ ساری برکتیں پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنی نشریات کا آغاز اللہ رب العالمین کے لاریب کلام سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے درمیان وطن عزیز پاکستان کے نامور قاری بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل قاری، ممتاز و محترم قاری حضرت قبلہ قاری سعد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام الہی سے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك سبحان الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بہت خوب آپ نے تلاوت کلام الہی سماعت فرمائی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم بڑھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا محترم محمد حسین قادری صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش فرمائیں. خالی نہ موڑے او طیبہ دے سایاں، خالی نہ موڑے او طیبہ دے سایاں، جگ چھڈ کے سارا او تیرے در تے آیا، جگ چھڈ کے سارا او تیرے در تے آیا، تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے، تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے، کوئی اویسے او کوئی بلالے، کوئی اویسے کوئی بلالے، شائیاں تو ود کے آقا تیریاں گدائیاں، شائیاں تو ود کے او تیریاں گدائیاں، جگ چھڈ کے سارا او تیرے در تے آیا، خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں، جگ چھڈ کے سارا او تیرے در تے آیا، رب دا تو جانی رب دا حبیبے، دکھیاں بیمارا دے دل دا طبیب، رب دا تو جانی رب دا حبیبے، دکھیاں بیمارا دے دل دا طبیب، او دیدار تینڈا او ساڈیاں دوائیاں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دیدار تینڈا او ساڈیاں دوائیاں، جگ چھڈ کے سارا او تیرے در تے آیا، پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاویں، پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاویں، وقت
वक्ते नजाते मुखड़ा विखावे वक्ते नजाते मुखड़ा विखावे एवें नहीं मैं सोनिया ओ तेरे नाल लाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह एवें नहीं मैं सोनिया ओ तेरे नाल लाया जग छड़ के सारा ओ तेरे दर ते आया खाली न मोनी ओ तैबा दे साया जग छड़ के सारा ओ तेरे दर ते आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इनाम रमज़ान नशरियात, अभी आपने तिलावत कलाम इलाही भी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत समात की, नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ भी आपने नात की सूरत में सुनी है। अब हम अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की नामवर इल्मी शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हमारी इन नशरियात में मुमताज़ मुहक्किक, मुमताज़ आलिम दीन, मुमताज़ दानिश्वर, अदीब, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा क़िबला डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक मरतबा फिर बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ। कल की नशरियात में भी आपने देखा वतन अज़ीज़ की बहुत बड़ी शख्सियत, ख़त्म नबुव्वत के हवाले से आपका बड़ा काम, मुमताज़ मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना कारी ज़ियाउल्लाह साहब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया एक मरतबा फिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। खुश आमदेद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, कल भी आपने सुना हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब सियालवी वो ये फरमा रहे थे कि किस तरीके से हमने रमज़ान को गुजारना है, किस तरीके से हमने अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल करना है, किस तरीके से हमने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर चलना है, और फिर ख़ास तौर पर फ़ी ज़माना जो इस वक्त महंगाई बेरोज़गारी का एक तूफ़ान है, इस हवाले से हमने बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा मौजू आज पाकिस्तान का निज़ाम तालीम है कि किस तरीके से हम अपनी नस्ल नौ को बेहयाई से, फहाशी से, उरियानी से, इन चीज़ों से हम रोक सकते हैं। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है, इसलिए कि जब हम ये शिकायत करते हैं कि साहब बेबरकती हो गई, मुल्क में ये सूरत हाल है, तो एक तरफ आप ये भी देखिए कि हम कर रहा है क्या है, हमारा नौजवान जा रहा किधर है, और उसका जो निसाब है वो उसको सीधे रास्ते पर क्यों नहीं लगा रहा। क्यों इस मुल्क में करप्शन हो रही है? आखिर वजह तो यही है ना कि पाकिस्तान तो सारी चीजें पैदा कर रहा है लेकिन अवाम तक नहीं पहुंच रही। तो कौन लोग हैं जो तालीम हासिल करके भी बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी कौम को कुछ नहीं दे रहे, बल्कि उनकी जिंदगियों में रोज अफजू तरक्की हो रही है। तरक्की इस माने में हो रही है, कोई रूहानी मदारिज बुलंद नहीं हो रहे, बल्कि तरक्की इस माने में हो रही है नाजरीन कि उनका माल बढ़ रहा है। तो आखिर ये क्या निज़ाम है, इस हवाले से हम बात करते हैं हमारे मुमताज़ मुहक्किक, दानिश्वर, अदीब हज़रत क़िबला डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब से कि क़िबला आप ये फरमाइए कि ये जो निज़ाम तालीम है, ये निज़ाम तालीम वो रिजाले कार क्यों नहीं पैदा कर रहा कि जिन्होंने अपने ऊपर सख्ती पैदा करके कौम को दिया है। आखिर ये क्यों ऐसे जो लोग हैं पैदा कर रहा है कि जो नित नए करप्शन ही के तरीके जो है वो इजाद कर रहे हैं। तो हम कौन सा ऐसा इनकलाब लाएं ताकि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त तरीके से मुतय्यन की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने बहुत बेहतरीन सवाल उठाया है। इसमें बुनियादी चीज़ें हैं। देखें, निज़ाम तालीम हमारा, निसाब तालीम हमारा, उसमें कितनी तब्दीली की गुंजाइश है और कितनी तब्दीली मुस्तकबिल में की जा सकती है, उसके हवाले से तो एक डिबेट है। आपका जो बुनियादी सवाल है मुफ्ती साहब वो ये है कि तालीम याफ्ता होने के बावजूद करप्शन जो हमारे मुआशरे में सरायत कर गई है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि मुफ्ती साहब हमने
اپنے دین کی تعلیمات کو، اپنے رسول کی تعلیمات کو، اور ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ دیکھیں، نظام تعلیم یا نصاب تعلیم، اس میں کمی بیشی ہو یا نہ ہو، اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جاتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھی یا پڑھائی جا رہی ہے، وہ کس حد تک ہے، کون کون سے موضوعات ہیں سیرت کے جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے، جس میں ہم فرد کے اندر کی چیزوں کو تبدیل کر سکیں، روحانی تبدیلی اس میں رونما ہو سکے۔ دیکھیں، وہ اقبال کا جو شعر ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو لوگ ڈگریاں لے کر بھی اگر عمل کی طرف نہیں آ رہے، اس عمل کی طرف جو کہ اسلام کو بھی مطلوب ہے، جو کہ وطن عزیز کو بھی مطلوب ہے۔ کرپشن جو ہو رہی ہے، اس میں مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ یہاں رشوت کا نظام ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو، اپنے نوجوان کو، اپنے بزرگ کو، یا ان افسران کو جو اس سیٹوں پر بیٹھے ہیں، ان کو ابتدا سے یہ تعلیم دے دی جائے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا جہنم میں ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک حد تک یہ ہے کہ آپ نے یہ قول رسول بتا دیا۔ آپ اس قول رسول کو اس کے دل میں اتاریں۔ اس کے دل میں کیسے اترے گا؟ اس کے دل میں ایسے اترے گا کہ اس کے آس پاس میں وہی نظام ہو۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کے گھر کے اندر یہ نظام ہو، اس کے گھر کے اندر وہ دیکھے کہ میرے گھر میں جو ماحول ہے وہ کیا ہے، اسی طرح اسکول میں جو ماحول ہے وہ کیا ہے، کالج میں جو ماحول ہے وہ کیا ہے، یونیورسٹی میں جو ماحول ہے وہ کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ سسٹم کیا ہے۔ جس کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کرپشن میں نظام تعلیم سے زیادہ جو اقتدار ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، ان کا عمل دخل ہے۔ نظام تعلیم کا اس سے اتنا تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں کہ ایک آدمی ہے جسے پتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناحق کسی کی حق تلفی کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، ہمیں پتہ بھی ہے۔ ہم موجود ہیں ایک جگہ پر، ایک افسر میں نام نہیں لوں گا کسی بھی ادارے کا، ہم وہاں موجود ہیں۔ ہمیں ہمارے اوپر کے افسران یہ کہیں، یا وہ کہیں کہ ہمیں منسٹرز نے یہ کہا ہے، یا وہ ہمیں کہیں کہ ہماری پالیسی یہ ہے، تو آپ بتائیے کہ اگر اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں، اس نے احادیث مبارکہ میں، اس نے اسلاف کی تعلیمات میں پڑھا ہے کہ بھئی ناحق کسی کے ساتھ برتاؤ نہ کیا جائے، لیکن جب اس کو اوپر سے پریشر کیا جا رہا ہے، تو اب وہ بتائیے یا تو وہ اپنی نوکری چھوڑ دے، یا وہ اس کو سہ لے، یا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے، کلمہ حق بلند کر دے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ کلمہ حق بلند کر دیا جائے، لیکن آپ بتائیے کہ پھر آپ اس کے، ہم سے زیادہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اداروں میں آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، اس کا کیا مطلب، جو کہتے ہیں نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے، اور یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ تعلیم تو ہے، اور جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا فرمان رسول کے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ تو میرے خیال میں ہر اس دفتر کے باہر لکھی ہوتی ہے، بلکہ سیٹ کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہے، اوپر کرسی کے، اور وہ آدمی رشوت لے رہا ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ تعلیم تو ہے، یعنی ان کے پاس علم تو ہے کہ یہ کام ہے، لیکن خوف خدا نہیں ہے۔ پہلے یہ والا نظام تعلیم نہیں تھا، اس طرح کا پرائمری، میٹرک، مڈل، اور جناب اس سے اوپر چلے جائیں تو آپ کا کالج، یونیورسٹی، یہ سسٹم نہیں تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کہیں حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے، کہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما تھے، اور اس سے پہلے ہمارے بزرگ تھے، صحابہ کرام تھے، کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا۔ تو جو آپ کی گفتگو کا نتیجہ میں یہ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں خوف خدا شاید ختم ہو گیا ہے، اور دل ہمارے پاکیزہ نہیں رہے۔ قبلہ اس حوالے سے آپ خانقاہی نظام کو بہت قریب سے جانتے ہیں، اور اس وقت جس چیز کا رونا ہم رو رہے ہیں، دیکھیں نشریات سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم ان مسائل پر بات اس لیے کر رہے ہیں قبلہ کہ اس وقت ملک کو ان مسائل کا سامنا ہے۔
ایک طرف جو ہے نا وہ بالکل ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک بالکل جو ہے نا وہ معاشی طور پر تباہی کے دیانے پر ہے، ہم جو ہے نا وہ بالکل کریش کرنے والے ہیں، ہمارا ہر ادارہ جو ہے نا وہ بجائے فائدہ دینے کے وہ اربوں کا خسارے میں ہے۔ آپ پی آئی اے کو جانتے ہیں، آپ اسٹیل مل کو جانتے ہیں، آپ جناب پاکستان کے ریلوے کو جانتے ہیں، سب اداروں کو جانتے ہیں۔ تو آخر قبلہ آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض ہے کہ اس باب میں کوئی رہنمائی فرمائیں کہ ہم وہ پرانے نظام کی طرف پلٹیں یا اس نظام کے اندر کوئی انقلاب پیدا کریں، کیا جائے، کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، ممکن ہے اس سے یہ کہ تو بدل جائے۔ بالکل ایسے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ 400 بدل جائے۔ ماشاء تیری دعا ہے کہ تیری ہر آرزو ہو پوری، اور میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اصل جو بات ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سب کو پہچان۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کی پہلی درسگاہ کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم نے مائیں کیسی، اس قوم کی، اس امت کی مائیں کیسی ہیں۔ ایک وہ ماں تھی کہ جو اپنے بچے کو 4 سال اور 4 مہینے اور 4 دن کے لے کر جاتی ہیں استاد جی کے پاس کہ استاد جی یہ میرا بچہ ہے، اس کو پڑھائیے۔ استاد کہتا بچہ پڑھو سورۃ الفاتحہ، کہتا استاد جی یہ تو میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھو، پڑھی ہوئی ہے۔ بچہ کتنا پڑھا ہوا ہے؟ کہا 14 پارے میں حفظ کر چکا ہوں۔ بیٹا تو آج پہلے دن پڑھنے آ رہا ہے، 14 پارے تو نے کیسے حفظ کر لیے؟ کہا استاد جی میری ماں 14 پاروں کی حافظہ ہے۔ میری ماں جب کھانا پکا رہی ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، جب مجھے دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت میں نے اتنی مرتبہ سنی ہے کہ وہ 14 پارے مجھے حفظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تو اور ہو گیا، یہ لیکن قبلہ اب تو بچوں کو 4 سال 4 ماہ 4 دن کا بچہ ہوتا ہے، اس کو موبائل حفظ ہو جاتا ہے، وہ چلا ایسے لیتا ہے، ہی ہے، کیونکہ لیکن ماں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہے، ہاں، باپ بھی یہ کر رہا ہوتا ہے۔ آج یہ دیکھ لیں معاشرے میں، آپ عام طور پہ دیکھ لیں، ہم 10 لوگ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ سب کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور سارے موبائل پہ لگے ہوں گے اور دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نظام تعلیم کی آپ بات فرما رہے ہیں حضرت، یہ نظام تعلیم کچھ اور تھا جو ٹوٹلی طور پر بدل دیا گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جو تاج محل کو بنانے والا انجینئر، دونوں ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ آج ہم نے دینی تعلیم کو الگ کر دیا، دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا۔ سب سے بنیادی بات یہ ہوئی، اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ جو دین کی طرف جا رہے ہیں وہ ٹوٹل دین کی طرف، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں وہ دین سے بالکل بیزار ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا، مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد میں ہو تو نمازی ہو، میدان میں ہو تو غازی ہو، کچہری میں ہو تو قاضی ہو۔ یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ آج اگر کوئی غازی بن گیا تو صرف غازی ہے، نمازی ہے تو صرف نمازی ہے، کوئی قاضی ہے تو صرف قاضی ہے۔ یہ اس طرح کا ایک جس کو کہتے ہیں پیکج بنانا، یہ اچھے ماں اچھے باپ۔ اور میں آپ کو ایک عرض کروں، اصل میں جو دینی تعلیم ہے، جو علم ہے، اس کی اہمیت ہمارے ہاں ختم ہو گئی۔ آج ہم نے تعلیم اور ہنر، اس کا ہمیں فرق جاننا ہوگا۔ کیا آج ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کو ڈالتے ہیں، یا اس کو ہنر صرف اس لیے کہ یہ آگے اس سے پیسے کمائے گا، اس کو میں یہ پڑھاؤں گا تو یہ اچھا یہ نوکری پہ لے گئے گا، انجینئر بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا۔ کوئی اپنے بچے کو اس لیے پڑھاتا ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے اچھا انسان بنے گا، اچھا انسان بننے کے لیے نہیں۔ اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرمودات ہیں، آپ کے جو ارشادات فرمودات ہیں، اور اس میں جو علم کی اہمیت ہے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ مفتی صاحب کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرمائے، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں،
تو وہ حدیث مبارکہ صرف میں آپ سے سننے کے لیے آیا. کیا آج کے دور میں ہمارے پاس اتنا درد، اتنی محبت، اتنی چاہت ہوتی ہے کہ ہم کسی کے پاس صرف علم حاصل کرنے کے لیے اتنا سفر، اور وہ ایک حدیث کے لیے آ رہے ہیں؟ اور وہ حدیث ہے کیا؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما اسلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنت. ماشاء اللہ. حضور نے فرمایا کہ جس نے سفر کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں کا راہی بنا دے گا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِدَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کی رضا کے لیے بچھا دیا کرتے ہیں. کیا شان ہے طالب علم کی! کیا آج ہم طالب علم کو یہ بتاتے ہیں کہ اے طالب علم تیری یہ شان، تیری یہ فضیلت، تیری یہ شان ہے کہ فرشتے تیرے پاؤں کے نیچے پروں کو بچھا دیتے ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ طالب علموں کو فرماتے تھے کہ اپنے جوتے کے نیچے کیل نہ لگوانا، کیونکہ فرشتے تمہارے کہیں وہ جو تمہارے پاؤں کے نیچے جو پر بچھاتے ہیں، تمہارے کیل کہیں نکلے نہ ہو. یہ ایک ادب سکھانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے کہ تمہاری یہ شان ہے. اور آگے اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيطَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہ جو عالم ہے اس کی مغفرت کے لیے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں اور سمندر کے اندر مچھلیاں اس کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے دعا کرتی ہیں. آج ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری شان اور تمہارا یہ فضیلت یہ ہے. اور حضور نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. حضور نے فرمایا ایک عالم کی ایک عابد پر اس طریقے سے فضیلت ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں کے اوپر فضیلت ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وُرِّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء کی وراثت درہم اور وہ دینار نہیں ہے بلکہ علم ہے. اس میں سے جس نے جتنا حاصل کیا اتنا اس نے پا لیا. تو آج ہمارے بچوں کو گر وہ علم بتایا جائے، اس کی فضیلت بتائی جائے. اور میں یہ بات عرض کروں، ہم خاص طور پر وہ طبقہ جو علم سے محبت کرتے ہیں ان کو یہ بھی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم والوں سے محبت کرتا ہے اسے حاصل کیا ہوتا ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دل میں 3 اشکال رہا کرتے تھے، 3 باتوں میں وہ پریشان رہتے تھے. ایک تو یہ کہ کیا میرے والد جو ہے وہ وہی ہیں جو لوگوں نے کہا ہوا ہے مجھے، کیونکہ ان کی شکل اور ان کی آپس میں شکل اس طرح ملتی نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں علماء، یہ علماء نے صرف گھڑی ہوئی ہے یا واقعی ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا کل قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا؟ یہ 3 ان کے دل میں اشکال رہا کرتے تھے. ایک دن محمود غزنوی جا رہا ہے، ایک طالب علم کو دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ ایک کتاب لے کر ایک چراغ والی جگہ پہ جاتا ہے اور وہاں پر پڑھتا ہے. جو دکاندار ہے اس کو رکنے نہیں دیتا، وہ وہاں سے 1-2 سطر پڑھ کر یاد کر کے پھر آ جاتا ہے. یہ محمود غزنوی نے یہ منظر دیکھا تو اس کو طالب علم پر رحم آ گیا. دکاندار حلوائی کے پاس گیا، وہ چراغ خریدا، طالب علم کو دے دیا. رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سنٹنس فرماتے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. اب اس سے پتہ یہ چلا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے ہر عمل سے آگاہ ہیں. ان کے دل کے اندر کوئی چیز ہے تو اس سے بھی حضور آگاہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ 3 اشکال تھے کہ میرا باپ کون، علماء وارث ہیں کہ نہیں انبیاء کے، اور جنت اور یہ حساب کتاب یہ قائم ہوگا کہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن سبکتگین، جس طریقے سے تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت تجھے بھی اسی طریقے سے عزتوں سے نوازے گا.
یعنی ایک ہی سنٹنس کے اندر تینوں سوالوں کے جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیے کہ تو ابن سبکتگین ہے، تیرے والد کا نام سبکتگین ہی ہے جو ہے، دوسرا انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور قیامت قائم ہوگی اس دن جس نے طالب علموں کی عزت کی ہوگی، اللہ والوں کی عزت کی ہوگی، بڑوں کی عزت کی ہوگی، وہ اس مقام اور اس شرف کو پا سکے گا۔ لیکن قبلہ حالات تو یہ ہے کہ نہ سلطان محمود غزنوی ہے اور نہ ہی سلطان سبکتین ہے ہمارے پاس اس وقت جو حکمران ہیں، تو یہ تو وہی ہیں کہ جو گئے گزرے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں نے اس لیے تعلیم کی اور اس لیے میں نے آپ حضرات کو تکلیف میں بھی ڈالا کہ آپ بھی قوم کی تکلیف کو چونکہ محسوس کرتے ہیں، تو یہ ہماری قوم کے اندر جو اس وقت بے حیائی، فحاشی اور یعنی ہے، کیا ہم کبھی پھر انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ کے ساتھ پروگرام ضرور کریں گے کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اس باب میں کیا ہے اور کس طریقے سے وہ انسان کو انسان کامل کا راستہ جو ہے وہ بننے کا دکھاتے ہیں، اس پر تو انشاءاللہ ایک باضابطہ اور باقاعدہ پروگرام ہوگا۔ لیکن اس وقت صرف میں یہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اس دلدل سے نکل کر آگے کوئی اپنے لیے راستہ جو ہے وہ متعین کر سکتے ہیں، اور کیا ایسا ہو کہ ہم اولیاء اللہ کی طرف پلٹیں۔ ابھی حضرت کا ذکر ہوا، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہماری قوم نے یقیناً ان کی عزت جو ان کی تکریم کرنی چاہیے وہ نہیں کی۔ اسی طریقے سے ہمارے اس خطے میں حضرت خواجہ خواجگاں سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ گولڈوی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور اس طرح کی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو ایک نظام، ایک تعلیم کی بات کر کے گئے، ان سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی پیغام، اور جو دوسرے لوگ ہیں کہ وہ اولیاء اللہ سے اگر وابستہ ہوتے ہیں تو کیا ہم بے حیائی، فحاشی، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ بڑا گناہگار، سیاکار، قاتل اور ظالم اور زانی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک نگاہ پڑتی ہے تو وہ بدل جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی نگاہ ڈالنے والا آج مرد کلندر ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ اس باب میں؟ ذرا رہنمائی کیجیے۔ مفتی صاحب دیکھیے، نظام تعلیم پر ہم نے گفتگو کی، پہلے بھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ نظام تعلیم اس میں کس حد تک تبدیلی کی گنجائش ہے اور کیا کیا چیزیں پڑھی اور پڑھائی جانی چاہیے۔ اب معاشرے میں جو بے حیائی ہے، فحاشی ہے، کرپشن ہے، یہ اس کا تعلق بنتا تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ بتائیں کہ نصاب تعلیم میں کوئی کمی ہے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ جی اسلامک اسٹڈیز کا ایک نصاب ہے، لازمی پیپر کے طور پر وہ موجود ہے، وہ 11ویں جماعت سے لے کر ماسٹر تک موجود ہے، میٹرک میں بھی موجود ہے، 9 کلاس میں بھی موجود ہے، مڈل میں بھی موجود ہے، پرائمری میں بھی موجود ہے۔ پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں، ان کی نیت پر بھی ہم شک نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ڈیلیور کر ہیں یا نہیں کر پا رہے۔ ہماری بہنیں بھی تعلیم دے رہی ہیں، ظاہر ہے کہ جو لکھا ہوا ہے نصاب اس کے مطابق وہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ آتا ہے تربیت کا۔ تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نا کہ نظام تعلیم کے ساتھ ایک نظام تربیت ڈیولپ ہو، درست۔ تو وہ جو نظام تربیت ہے وہ گھر سے شروع ہوگی، اور گھر ہی پہلی تربیت گاہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ اچھا، ماں کی گود میں وہ علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو تربیت ماں کی پا رہا ہے اسی تربیت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنے کے سلیقے سیکھے، اور جب وہ گھر سے نکلے تو اس کو پتا ہو کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ تو والدین گھر اس کی تربیت کرے، پھر نظام تربیت کے اندر ہمارے جیسے ابھی سیالوی صاحب نے کہا کہ مدارس کے ساتھ خانقاہ کا آپ نے جوڑا، تو خانقاہیں موجود تھیں۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ گولڈا شریف میں موجود ہیں۔ دنیا بھر سے علماء سفری تکالیف اٹھانے کے باوجود وہ مہینوں کا سفر کر کے وہ حضرت قبلہ گاہ عالم کے پاس آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں مہینے قیام کرتے ہیں، جہاں وہ
علم ظاہری حاصل کر رہے ہیں وہاں وہ علم باطنی بھی حاصل کر رہے ہیں. اور علم باطنی کیا ہے؟ ہمارا علم باطنی سراسر تربیت پر کھڑا ہے. تربیت پر یہ جو ظاہری تعلیم ہے اس کی تربیت کے لیے باطنی علم موجود تھا جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں کالجز میں، اسکول میں، یونیورسٹیز میں، یا ہم کہیں مدارس میں تربیت کا ایک نظام ہو، اور اس نظام کے تحت وہ بچہ، وہ نوجوان وہ تیار ہو، تو وہ جب وہاں سے نکلے تو پتہ چلے کہ ہاں بھئی یہ اس ادارے کا فرد ہے اور یہ یہاں سے تیار ہو کر آیا ہے. تو مدارس اور خانقاہ سے پہلے جو رجال تیار ہوتے تھے وہ تربیت سے آراستہ ہوتے تھے. بزرگان دین کے پاس لوگ جایا کرتے تھے. آج تو جاتے ہیں تعویذ کے لیے، آج تو جاتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار چل جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضرت دعا کیجئے کہ میری زندگی بدل جائے، میں راہ ہدایت پر آ جاؤں، مجھے اللہ کا راستہ بتائیے. اللہ کا راستہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے باوجود، سیرت مبارکہ پڑھنے کے باوجود، اگر وہ کسی بزرگ کے پاس جا رہا ہے کہ مجھے بتائیے کہ مجھے اللہ مل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ خدا کی تربیت کے لیے جا رہا ہے. تو یہ جو تربیت کا ایک نظام تھا جو ہماری خانقاہ نے دیا، اس نظام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دور ہو رہے ہیں. ہمارے مدارس میں بھی آج تربیت کا اس طریقے سے خیال نہیں کیا جاتا ہے. میں معذرت کے ساتھ، سیالوی صاحب موجود ہیں، ہمارے مدارس بھی آج ڈیجیٹل ہو گئے. ہم بھی ڈیجیٹل ہی ہیں، وہ مدارس بھی ڈیجیٹل. دیکھیں، ایک یہ ہے کہ دنیاوی ریسورسز سے آپ ہم کنار ہوں، اس میں کوئی دوسرا کلام نہیں ہے. ہونا چاہیے، آپ کو ہونا چاہیے. جدید جو بھی نظام ہے، خواہ وہ کنورسیشن کا ہو، کمیونیکیشن کا ہو، کسی بھی طریقے کا ہو، اس سے آپ ہم کنار ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کے اندر ایک اخلاص بیدار ہو، آپ کے اندر ایک اخلاص پرورش پائے کہ آپ اگر موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ اخلاص ہو کہ میں نے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ جو میں نے علم حاصل کیا ہے اس کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کرنا ہے. درست. صرف اپنی ہی تصویریں کھینچ کر جو ہے وہ آگے نہیں پہنچانی ہے، بلکہ احادیث مبارکہ، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر، بزرگان دین کے اقوال، ان کا ابلاغ کرنا ہے، اور اس انداز میں کرنا ہے کہ لوگ ہماری باتوں کو سنیں. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، بزرگان دین یہ کہتے ہیں اپنے فرمودات کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات اخلاص کے ساتھ کی جائے گی تو دنیا کی کوئی چیز راستہ نہیں رو سکتی کہ وہ کسی کے دل میں گھر نہ کر جائے، بلکہ اخلاص کے بعد، اخلاص کے ساتھ کہی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے. سبحان اللہ. بہت خوب قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ارشاد فرمایا، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی، حضرت سیالوی صاحب نے رہنمائی کی. بس ناظرین، جاتے جاتے یہ بات میں آپ کی خدمت میں اس لمحے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اس باب میں آپ سے کلام کیا ہے آج، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ خدا را اپنے آپ کو بدلیں. یعنی ہم گھر میں بیٹھ کے حکمرانوں کو کوس رہے ہوتے ہیں، وہ جی نظام تعلیم اچھا نہیں ہے، نصاب تعلیم اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے. یعنی اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. تو جب یہ اچھا اور یہ برا ہمیں پتہ ہے تو پھر ہم برے کیوں ہیں؟ پھر ہم خود کیوں خدا بنے بیٹھے ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو زمین سے جوڑیں اور ان نفوس قدسیہ کے پاس جائیے. یاد رہے کہ میں خود جو ہے وہ مولوی ہوں اور علماء کرام کے ہم مخالف نہیں ہیں، علماء کرام کی ہم جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت الباری کے باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ مادرزاد ولی تھے، اور ہمارے طبقے کے لوگ اس بات کو بسر چشم قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ مادرزاد ولی تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ مادرزاد ولی علم کے لیے سفر کر کے بغداد پہنچے جو اس زمانے کا مرکز ہے، اور اس مرکز میں انہوں نے ظاہری علوم پڑھے. اگر ظاہری علوم پڑھنے کے بعد ہی بندہ کامل ہو جاتا اور اپنے آپ کو پہچان لیتا، رب کو بھی پہچان لیتا، تو شیخ عبد القادر جیلانی کو جنگلوں میں چکر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں مرشد تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی جتنا عرصہ ظاہر پڑھتے ہیں، اتنا عرصہ وہ باطن کے لیے جنگلوں میں، بیابانوں میں اپنے شیخ کی زیر تربیت جو ہے وہ نظام باطنی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ شب و روز گزارتے.
اور پھر وہ لمحہ آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے بات کرو لوگوں سے، کہتے ہیں میں کیسے بات کروں؟ تو پھر خواب میں نبی علیہ السلام بھی کہتے ہیں، پھر مولا علی بھی جو ہے وہ ان کو اپنا لعاب عطا کرتے ہیں، پھر حسنین بھی ان کو لعاب عطا کرتے ہیں، پھر شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، تو ولی گردنیں جھکا لیتے۔ یہ مقام تب ملتا ہے کہ جب ظاہر کے ساتھ ہم باطن کو بھی سنوارے۔ تو آج شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہو، حضرت خواجہ سیالوی کی تعلیمات ہو، حضرت شاہ سلیمان توسوی کی تعلیمات ہو، ان کے بزرگ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات ہو، حضرت سہرورد شہنشاہ سہرورد کی تعلیمات ہو، حضرت شہنشاہ نقشبند کی تعلیمات ہو، ان تعلیمات کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو میں یقین کے ساتھ اپنی ان نشریات میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامران ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ان بزرگوں کو چھوڑ دیا، آپ 1000 مدرسوں کی تعلیم میں رہ کر پڑھیں، آپ 1000 کالج یونیورسٹی میں پڑھیں، جب آپ نے اولیاء اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اولیاء اللہ اس زمین پر اللہ کی نشانیاں ہیں، تو آپ نے اللہ کی نشانی کو چھوڑ دیا، اور ظاہر ہے جو اللہ کی نشانی کو چھوڑتا ہے پھر وہ اونٹ کی کونچے کاٹنے والوں پر اللہ عذاب نازل کرتا ہے، خاموش رہنے والوں پر بھی عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات سے جڑ جائیں، اور اولیاء اللہ کی تعلیمات ناظرین رب العالمین ہی کے قرآن کی تعلیمات ہے، نبی علیہ السلام کا وہ نظام ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان سے جڑنے کی اس وقت جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں نے آپ کی بہت سمع خراشی کر لی، میں ان تکلیف دہ جملوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت ایک بات کرتے ہیں اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت آپ نے نظام تعلیم کا فرمایا، اصل میں تعلیم حاصل کر کے بننا انسان کو کیا ہے؟ یہ سب سے بنیادی بات ہے نا، کہ انسان کچھ علم حاصل کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں لا یکون الرجل عالما، وہ شخص کبھی عالم نہیں ہو سکتا، لا یکون الرجل عالما الا ان یحسد من فوقہ ولا یحقر من دونہ ولا یبتغی بعلمہ ثمنا۔ فرمایا وہ شخص کبھی عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے اوپر والے پر حسد کرنا نہ چھوڑ دے، اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھنا نہ چھوڑ دے، اور دین کو بیچنا نہ چھوڑ دے۔ میں سمجھتا ہوں اصل تعلیم یہی ہے۔ اور جہاں تک تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں یمن، تو مجھے کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور نے بس اتنا فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، تمہارا تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل۔ حضور نے فرمایا اپنے کام سیدھے رکھو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اور جان لو تم میں سے کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی جان لو بے شک اللہ کے ہاں جو سب سے پسندیدہ کام ہے وہ یہ ہے کہ کام تھوڑا چاہے کیا جائے مگر اس میں دوام ہو۔ اور جہاں تک آپ نے علم کی بات کی، میں اس میں علامہ اقبال کو شامل کرتا ہوں۔ علامہ نے ایک جگہ کہا علم میں بھی سرور ہے لیکن، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ اور آگے پھر انہوں نے بتا دیا کہ علم اصل میں کیا اور عشق کیا ہے۔ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن، عشق نے مجھ سے کہا، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن، عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و زن۔ یہ صرف زمین، یہ آپ کے ذہن کا اٹکل پچو ہے، بندہ تخمین و زن کر میں کتابی نہ بن۔ علم سراپا حجاب، عشق سراپا حضور، عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشا ذات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم پیدا سوال، عشق پہ جواب، عشق کے ہے معجزات، سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زکین، یقین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب، شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفاں حلال لذت ساحل حرام، عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب، عشق ام الکتاب۔
بہت خوب ماشاءاللہ قبلہ، آپ نے بہت صحیح سمت میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ عشق اور ظاہرہ عشق اولیاء اللہ کے در پر جس طریقے سے آپ کو ملے گا کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر خیال رکھے۔ کسی کے گھر میں اگر کھانے کی کوئی کمی ہے تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ کم از کم ماہ رمضان المبارک میں کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے، کوئی آدمی صبح سحری کیے بغیر روزہ نہ رکھے۔ ان باتوں کا ہمیں خیال کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ پروردگار ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔